بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو اپنی تقدیر کے لکھے پر بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود ہمیں وہ ہرگز نہیں مل سکتا جو ہماری تقدیر میں ہے ہی نہیں۔ آئیے جانتے ہیں دل کو لرزا دینے والی یہ ایموشنل کہانی۔ اس سے پہلے نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کہانی ہب پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ انائلہ آج بہت غصے میں تھی کیونکہ امجد نے اسے لو لیٹر لکھا تھا۔ انائلہ سمجھ رہی تھی کہ امجد اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امجد کے گھر والوں کے ساتھ انائلہ کے ابو اور اس کے دادو کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ ان کے اکثر آپس میں جھگڑے ہوتے تھے۔ حالانکہ امجد انائلہ کو سچ میں بہت چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے، ایک ہی کالج میں۔ امجد نے لو لیٹر لکھا تھا کہ ڈیئر انائلہ، السلام علیکم۔ انائلہ، میں بہت ہمت کر کے تمہیں یہ لیٹر لکھ رہا ہوں۔ یقین کرو انائلہ، میں بہت مجبور ہوں دل کے ہاتھوں۔ جب سے تمہیں ملا ہوں تب سے بہت بے چین رہتا ہوں۔ تم سے ملنا، تم سے باتیں کرنا دل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ انائلہ، میں تم سے بہت بہت پیار کرتا ہوں، پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، اور میں تمہیں فلرٹ نہیں کر رہا ہوں۔ انائلہ، مجھے امید ہے تم انکار کر کے مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ پلیز انائلہ، میری فیلنگ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اوکے انائلہ، اپنا بہت بہت خیال رکھنا، اور مجھے تمہارے آنسر کا ویٹ رہے گا۔ امجد۔ انائلہ کے دو بھائی تھے، کامران اور وسیم۔ کامران سب سے بڑا بھائی تھا، جبکہ وسیم انائلہ سے چھوٹا تھا۔ انائلہ کے ابو کا اپنا بزنس تھا، کافی پیسے تھے ان کے پاس، لیکن انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا۔ بہت نیک دل انسان تھے وہ، ہر کسی کی مدد کرتے تھے، ہر ایک سے دعائیں لیتے۔ کریم صاحب انائلہ کے ابو کا نام ہے، اور انائلہ کے دادا کا نام موسیٰ خان تھا، جو کہ بہت عزت دار لوگ تھے۔ انائلہ کو اپنے حسن پہ بہت غرور تھا۔ انائلہ نے ایک دن امجد کو بہت ڈانٹا کہ مجھ سے آئندہ بات مت کرنا، میں تمہاری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اتنی آسانی سے تمہارے ہتھ کنڈوں میں آ جاؤں گی؟ یہ تمہاری مسٹیک ہے مسٹر امجد۔ جبکہ امجد اسے چپ چاپ سنتا رہا اور آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جاتے وقت امجد صرف دو ہی الفاظ کہہ کے گیا کہ جو تم سمجھ رہی ہو وہ غلط سمجھ رہی ہو۔ میں تمہیں شاید کبھی نہیں سمجھا پاؤں اپنے پیار کے بارے میں۔ تمہیں خود سے زیادہ چاہتا ہوں انائلہ۔ ایک لمحے کو انائلہ کا دل پگھل گیا امجد کے آنسو دیکھ کر، پر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ دھیرے دھیرے انائلہ بھی امجد کو دل ہی دل میں چاہنے لگی تھی، پر ڈر رہی تھی کہ کہیں امجد فلرٹ نہ کر رہا ہو۔ پھر 2 ہفتے ہو گئے تھے انائلہ کے کالج سے چھٹیاں کیے۔ امجد بہت پریشان تھا کہ انائلہ کیوں نہیں آ رہی ہے کالج، کہیں وہ بیمار تو نہیں، یا پھر اس نے میری وجہ سے کالج چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، انائلہ ایسا نہیں کر سکتی۔ طرح طرح کے خیالات اس کے دل میں آ رہے تھے۔ اللہ اللہ کرتے وہ ہفتہ بھی گزر گیا۔ پھر 1 ہفتے بعد انائلہ کالج آئی تو ایک دم سے امجد پاس آ پہنچا اور اس کی طبیعت کا پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ امجد آنکھوں میں پیار کے آنسو لیے انائلہ کو تاکتا رہ گیا۔ پھر ایک دن امجد انائلہ کے خیالوں میں گم تھا اور کار ڈرائیو کر رہا تھا تو اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ امجد ہاسپٹل میں بے ہوش تھا۔ انائلہ کو اس کی دوستوں نے کال کر کے امجد کے بارے میں بتایا کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو انائلہ کے لیے تو جیسے پوری کائنات ویران پڑ گئی۔ انائلہ کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ انائلہ کے گھر والے پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے، پر انائلہ کچھ نہیں بتائی اور بہانہ کیا کہ میرے سر میں درد ہے۔ انائلہ امجد کو دیکھنے سے خود کو روک نہیں پائی اور ڈرائیور کو ساتھ میں لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ہاسپٹل جا پہنچی۔ راستے میں انائلہ نے اپنی دوست یسریٰ کو سب بتایا کہ میں بھی امجد سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ میں غلط تھی، میں نے بہت برا برتاؤ کیا ہے امجد کے ساتھ۔
میں نے کبھی بھی سیدھے منہ بات تک نہیں کی امجد سے، پر یسریٰ میں ڈرتی تھی کہ ابو جان سے بدلہ تو نہیں لے رہے امجد، ورنہ یسریٰ میں بھی دل ہی دل میں امجد کو بہت چاہتی تھی، لیکن بس اب میں امجد سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ انائلہ ہاسپٹل میں امجد کے پاس آ کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہاں پر امجد کے گھر والے موجود تھے، اس لیے وہ دور سے ونڈو کے پاس سے دیکھ کر رو رو کے چلی گئی۔ اب 1 مہینہ ہو گیا تھا امجد کو ٹھیک ہوئے، اور وہ کالج بھی آنے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ کالج آیا، انائلہ امجد کو دیکھ کر رونے لگی۔ انائلہ نے اپنے دل کی ساری باتیں امجد کو بتائی اور اپنا دل ہلکا کیا۔ امجد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا، انائلہ تم ایک دفعہ تو مجھے بتاتی کہ تمہارے دل میں آخر کیا ہے جو تم ایسا بیہیو کر رہی ہو، میں تمہیں پسند نہیں یا کچھ اور؟ خیر انائلہ، جو ہوا اسے دفع کرو، پرانی باتیں بھول جاؤ اور زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ امجد نے انائلہ کی ناک زور سے کھینچتے ہوئے کہا۔ امجد مسکرا کے انائلہ کو گلے لگا لیتا ہے۔ پھر 2 دن بعد انائلہ کی پوری فیملی کسی شادی کے لیے جا رہی تھی۔ انائلہ خفا تھی کہ وہ یہ 2 ہفتے کیسے گزارے گی امجد کے بنا، لیکن پھر کال کر کے امجد نے حوصلہ دیا کہ جانو کچھ نہیں، 2 ہفتے تو یوں ہی چلے جائیں گے، اور ویسے بھی میں تمہیں روز کال کروں گا، تمہیں کبھی اداس نہیں رہنے دوں گا۔ اب جاؤ اور جلدی سے پیکنگ کر لو، ورنہ انکل جی سوچنے لگیں گے کہ ابھی سے میرے داماد جی نے میری بیٹی پہ قبضہ جما لیا۔ اتنا سنتے ہی انائلہ ہنستے ہوئے کال کو کاٹ دیتی ہے۔ پھر اگلے دن انائلہ کے گھر والے گاؤں پہنچ گئے۔ شادی کی تیاریاں بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ آج انائلہ شادی کے دن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انائلہ کے کزنس لوگ تو پاگل ہوئے جا رہے تھے انائلہ کو دیکھ کے۔ انائلہ انہیں لفٹ ہی نہیں دے رہی تھی۔ شادی میں بہت مزہ آیا، خوب ناچ گانا ہوا۔ آج شادی کا دوسرا دن تھا کہ انائلہ کے لیے اس کے تایا کے بیٹے کا پروپوزل آ گیا، اور انائلہ کو بنا معلوم کیے انائلہ کے ابو نے انائلہ کا ہاتھ دے دیا۔ جب انائلہ واپس لوٹی تو انائلہ کو جیسے ہی پتہ چلا، اس نے اتنا ہنگامہ کیا کہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ انائلہ رو رو کے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی اور اپنے بیڈ روم میں بند رہی۔ انائلہ نے بہت چاہا کہ منگنی ٹوٹ جائے، لیکن اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود کچھ نہ ہو سکا۔ انائلہ کی شادی کی تاریخ بھی اس کے دادا جی نے طے کر دی تھی۔ پھر ایک دن انائلہ اپنے کپڑے پیک کی اور آدھی رات کو بھاگ گئی اور امجد کے پاس آ گئی کہ امجد پلیز مجھے اپنے پاس چھپا لو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، امجد پلیز کچھ کرو۔ امجد نے بہت سمجھایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے انائلہ، تم واپس جاؤ گھر اپنے، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ امجد کے لاکھ سمجھانے کے باوجود انائلہ نہیں مانی اور مجبوراً امجد کو اسے اپنے پاس رکھنا پڑا۔ ادھر انائلہ کے گھر والے پریشان اور پوری برادری میں ان کی بے عزتی ہو گئی۔ انائلہ کے دادا غصے سے لال ہو رہے تھے۔ لوگوں کو امجد پر شک نہ ہو جائے، اس لیے وہ انائلہ کو اپنے گھر میں بند کر کے آگے سے تالا لگا کر 1 دن کے لیے اپنے امی اور ابو کے گھر چلا گیا تھا۔ ادھر انائلہ کے گھر والے اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں انائلہ کو زمین کھا گئی یا آسمان، آخر وہ کہاں گئی ہے۔ انائلہ کے ابو غصے سے لال ہو رہے تھے۔ اتنے میں انائلہ کا بڑا بھائی کمرے میں آیا اور انائلہ کے ابو سے کہنے لگا، بابا جانی، یہ مجھے امجد لوگوں کی چال لگتی ہے، وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہماری بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بابا جانی یو ڈونٹ وری، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ کریم صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا کچھ کرو، ورنہ اگر گاؤں والوں کو پتہ چلا تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ویسے بھی گاؤں والے چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ جی بابا جانی، میں سب جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، ہم بہت جلد اس کا حل نکالیں گے۔ اگلے دن انائلہ کے بھائی کو کچھ شک سا ہوا کہ کہیں انائلہ امجد کے گھر میں تو نہیں ہے۔ یہ سن کر انائلہ کے ابو کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا
کہ کیا پرورش کی ہے تم نے اپنی لڑکی کی، میرے تو منہ کالا کر گئی ہے۔ واہ بیگم واہ، میرے ابو بالکل درست فرماتے تھے، غلط تھا جو میں نے تم سے شادی کی۔ انائلہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب جیسے آ گیا۔ لیکن کریم، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ جاؤ امجد کے پاس۔ انائلہ کی امی ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے کہا، کریم، یہ آپ کی بھی غلطی ہے۔ آپ کو انائلہ کا رشتہ طے کرنے سے پہلے انائلہ کی بھی رائے معلوم کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو ہمارے مذہب میں بھی جائز ہے کریم۔ چپ رہو، بکواس بند کرو، یہ تمہاری تو غلطی ہے۔ تم آخر ماں ہو اور اپنی بیٹی کو سمجھا نہیں سکتی تھی۔ کریم خان اپنے بیٹے اور بھتیجے کو لیے امجد کے امی اور ابو کے گھر پہنچے۔ دونوں گھر والوں میں بہت بحث ہوئی، اور جب بات لڑائی پر آ گئی تو امجد اپنے گھر والوں کی بے عزتی برداشت نہ کر سکا اور اپنا منہ کھول کر ساری بات بتا دی۔ امجد نے انائلہ کے ابو سے کہا، انکل، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ رہا، اور آپ اپنی مرضی سے اور خوشی سے ہمیں ایک کر دیجئے پلیز۔ اس سے ہم دونوں کے خاندان والوں کی بھی عزت بچ جائے گی۔ اتنا سنتے ہی کریم خان نے امجد کے منہ پر زوردار تھپڑ لگایا اور کہا، انائلہ کو کہاں چھپایا ہے؟ اسے لاؤ جلدی، ورنہ میرے ہاتھوں تمہارا خون ہو جائے گا۔ امجد نے انائلہ کو کریم خان کے پاس لے کر آیا۔ انائلہ نے امجد کو حیرانی سے دیکھا اور کہا، نہیں امجد، میں نہیں جاؤں گی۔ تم نے کیوں مجھے ان کے حوالے کیا؟ یہ مجھے مار مار کر برا حال کریں گے۔ انائلہ کی ماں انائلہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انائلہ ان کی بات سننے کو بالکل راضی نہ تھی۔ انائلہ کی شادی کی تاریخ تو پہلے سے طے تھی، لیکن اب انہوں نے جلدی سے شادی کی تاریخ اور قریب کر دی تاکہ جلد سے جلد انائلہ کی شادی ہو جائے اور انائلہ چلی جائے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب انائلہ کی شادی تھی۔ اس کے دوست بھی انائلہ کی شادی میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ وہ سب خفا تھے کہ انائلہ کی مرضی کے بغیر یہ شادی کیوں ہو رہی ہے، اور بار بار اس کو حوصلہ بھی دے رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کاش امجد سے ہوتی تو بہت پیاری جوڑی لگتی۔ انائلہ رو رو کے بے حال بیٹھی، صرف ہاں اور نہ کا جواب دیتی رہی۔ پھر اگلے دن انائلہ کی رخصتی ہو گئی۔ انائلہ شادی کے لال جوڑے میں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ جو بھی عورت اس کو دیکھتی سبھی اس کی تعریف پہ تعریف کیے جا رہی تھی، لیکن انائلہ سب سے بے خبر اپنی اور امجد کی یادوں میں گم تھی۔ شادی کے دن جہاں ساری لڑکیاں خوش ہوتی ہیں، وہیں انائلہ کو اپنے آپ پر بہت برا لگ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اپنی جان دے دے۔ شادی کی رات بھی انائلہ اپنے آپ گمسم بیٹھی تھی۔ جب انائلہ کا شوہر صدام کمرے میں آیا تو انائلہ اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر دوسری طرف منہ کر کے سو گئی۔ شادی کے دوسرے تیسرے دن جب صدام انائلہ کو بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ اس کو نظر انداز کر کے کاموں میں مگن ہو جاتی۔ پھر شادی کے 8 دن بعد صدام انائلہ کو لے کر اس کی ماں سے ملوانے کے لیے اس کے گھر گیا۔ سفر میں بھی انائلہ صدام کو مسکرا کے ہاں یا نہ میں جواب دیتی۔ انائلہ جب اپنی ماں کے گھر پہنچی تو اس کی ماں نے اسے گلے لگا کر بہت پیار دیا۔ کہنے لگی، میری بیٹی کتنی پتلی لگ رہی ہے۔ جب یہ بات انائلہ کے ابو نے سنی تو کہا، پھر بیٹی کو گھر میں رکھتی، بیاہ کر کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بات پر انائلہ کی امی کہنے لگی، ہم نے اپنی بیٹی کو بہت ہی نازوں سے پالا ہے، اور ویسے بھی شہر کی لڑکی گاؤں میں جا کر کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ یہ سن کر صدام کو اپنے آپ میں بہت برا لگا اور وہ بنا کچھ بولے باہر چلا گیا۔ انائلہ سے اگلے ہی دن اس کی ساری دوست ملنے آئی۔ انائلہ بہت خوش تھی اپنے دوستوں سے مل کر۔ انائلہ کو امجد کی بہت یاد ستا رہی تھی۔ وہ کب سے بے چین تھی اسے ملنے اور بات کرنے کے لیے۔ پھر 4-5 دن بعد صدام اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ صدام کے جاتے ہی انائلہ اگلے ہی دن امجد کو ملنے کے لیے گئی، لیکن امجد کچھ کام کی وجہ سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے انائلہ امجد سے ملنے سے رہی۔
انائلہ کو اپنی ماں کے گھر آئے 1 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے سسرال لوٹی نہیں تھی۔ اس بات سے صدام بھی بہت خفا تھا، اور آخرکار صدام کو انائلہ اور امجد کے بارے میں بات پتہ چل گئی۔ اس نے سوچا آخر میرے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی جو انائلہ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ ہاں تبھی میں سوچوں وہ خاموش سی کیوں رہنے لگی تھی، مجھ سے بھی دور رہنا پسند کرتی تھی۔ پھر ایک دن انائلہ کے ابو انائلہ کو لا کر اپنے سسرال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ صدام نے انائلہ کو سمجھایا کہ دیکھو اب کوئی فائدہ نہیں یہ سب کر کے، کیونکہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم ماں بھی بننے والی ہو۔ اگر یہ سب مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہارے راستے کا کانٹا نہیں بنتا۔ ذرا سوچو انائلہ، تم کیوں بار بار اپنے آپ کو بدنام کر کے امجد کے پاس جاتی ہو؟ کیا وہ ایک دن آیا تمہیں لینے یا پھر تمہیں چھپا سکا گھر والوں سے؟ انائلہ میں تمہیں امجد سے زیادہ خوش رکھوں گا، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ تم بس ایک دفعہ امجد کو بھلا کر دیکھو تو صحیح۔ اور انائلہ ویسے بھی تم اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دے رہی ہو، انہیں بار بار سوچنے پر مجبور کر رہی ہو۔ سوچو ذرا ان پر کیا بیتے گی تمہاری ان حرکتوں سے۔ انائلہ بس روئی جا رہی تھی اور صدام سے کہنے لگی میں کیوں سوچوں اپنے ماں باپ کے بارے میں جب انہیں سب کچھ پتہ تھا کہ مجھے اس رشتے سے خوشی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر میری زندگی تباہ کر دی۔ صدام مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، لیکن میں نہیں بھول سکتی امجد کو، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ صدام نے انائلہ کو بہت سمجھایا اور کہا کچھ وقت دو، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے انائلہ کو کھانا کھلایا۔ دھیرے دھیرے انائلہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ کچھ تو فرق پڑا تھا صدام کے پیار کا، اور فرق پڑتا بھی کیوں نہیں، صدام سب کچھ جانتے ہوئے بھی انائلہ کو اپنانے کے لیے تیار تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انائلہ ایک پیاری سی بیٹی کی ماں بھی بن گئی۔ انائلہ بھی سب کے ساتھ گھل مل گئی، اپنے سسرال والوں کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ۔ شاید یہ صدام کا پیار کا نتیجہ تھا جو انائلہ اتنی ضدی لڑکی کو بدل دیا۔ پھر ایک دن اچانک انائلہ کی طبیعت خراب ہوئی، اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف سی شروع ہو گئی۔ صدام نے انائلہ کو ڈاکٹر کے پاس جانچ کروائی تو ڈاکٹر نے کہا کہ انائلہ کے پیٹ میں کچھ پرابلم آ گئی ہے اور وہ اب ماں نہیں بن سکتی۔ جب انائلہ ڈاکٹر کی کہی بات سننے لگی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تو صدام تسلی دیتے ہوئے انائلہ سے کہا کہ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا ہے تو تم کیوں فکر کرتی ہو؟ انائلہ مسکرا کے بولی آپ بہت بہت پیارے ہو صدو، میں بہت غلط تھی۔ انائلہ کی ساس نے بھی بہت چاہا کہ صدام دوسری شادی کر لے، ان کا ایک بیٹا ہو، لیکن صدام نے ایک نہ سنی، ہمیشہ انائلہ کی خوشی کو اہمیت دی۔ انائلہ کو اپنے ساتھ شہر لے گیا تاکہ انائلہ اپنے ماں باپ کے قریب اور خوش رہے۔ انائلہ بھی اب شہر جا کر کافی خوش رہنے لگی تھی۔ انائلہ کی خوشی کچھ ہی دنوں کی تھی۔ انائلہ نے جب ایک دن امجد کو دیکھا تو بہت بے چین سی ہو گئی اور پھر سے پرانی باتیں یاد آنے لگی۔ اس کی دوستوں نے بھی کہا انائلہ اب تمہیں امجد کے پاس چلے جانا چاہیے، یہی ٹھیک رہے گا، اب تمہاری اولاد بھی نہیں ہو سکتی، اور ہاں صدام کے گھر والے اس کی شادی ایک نہ ایک دن تو کر کے ہی رہیں گے۔ انائلہ کو لگا کہ اس کی دوست ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس نے بنا کچھ سوچے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور صدام کو کام پہ رخصت کرنے کے بعد امجد کے پاس چلی گئی۔ امجد نے کہا انائلہ تم اب میرے پاس آ رہی ہو، کیوں؟ مجھے پتا ہے تم اب کبھی نہیں رہ سکتی اپنے شوہر کے پاس، تمہیں میں نے بہت سمجھایا لیکن تم سچ میں بہت بے وقوف اور ضدی لڑکی ہو۔ امجد کی شادی ہو چکی تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن امجد انائلہ کو اب یوں بیچ راستے میں نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ وہ انائلہ کو بہت پیار کرتا تھا۔ انائلہ کو اس دفعہ امجد نے چھپا کے رکھا، اور جب انائلہ کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے پولیس لے کر امجد کے گھر پر پہنچے۔ انائلہ پولیس کے سامنے کہنے لگی
میرے گھر والے میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے ہیں۔ میں خوش نہیں ہوں اپنے رشتے سے، لیکن میرے گھر والے مجھے نہیں چھوڑ رہے، بار بار مجھے وہیں بھیج دیتے ہیں۔ صدام نے اسی ٹائم انائلہ کو طلاق دی اور کہا، میں غلط تھا، اب تم آزاد ہو۔ صدام نے انائلہ کو غصے سے کہا، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ میں نے تمہیں ساری باتیں جانتے ہوئے بھی اپنانا چاہا، پیار دیا، عزت دی، شہر لا کر تمہارے ماں باپ کے پاس رکھا، اور تم ہو کہ میری محبت کی اور عزت کی تمہیں کوئی قدر نہیں، تم میرے قابل تھی ہی نہیں۔ صدام نے اپنی بیٹی لی اور گاؤں واپس آ گیا۔ انائلہ نے امجد کے ساتھ نکاح کیا اور عدالت میں اپنی حفاظت کی اپیل کی، اور اب انائلہ کے گھر والے قانون کے آگے مجبور تھے۔ انائلہ اب بھی پچھتا رہی ہے کیونکہ امجد کا رویہ بدل گیا ہے اور انائلہ کو مارتا پیٹتا بھی ہے اور ہر طرح کی پابندی لگائی ہے۔ انائلہ اپنی بیٹی اور ایک بہت پیار کرنے والے شوہر کو کھو چکی ہے۔ جو ہماری قسمت میں ہوگا وہ ہمیں ضرور مل کر رہے گا، اور ویسے بھی قسمت کے لکھے پر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو لکھنے والی ذات اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔